السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے 10 سب سے خوبصورت مقام جو اس دنیا میں کسی جنت سے کم نہیں ان کو دیکھنے والے ہیں۔ نمبر 10 استولا آئی لینڈ، بلوچستان۔ دوستو، پاکستان کے 10 خوبصورت مقام کی لسٹ میں نمبر 10 پر استولا آئی لینڈ آتا ہے، جسے یہاں کی مقامی زبان میں جزیرہ ہفت تلار بھی کہا جاتا ہے۔ استولا آئی لینڈ 15 کلومیٹر لمبا اور 2.3 کلومیٹر چوڑا ایک جزیرہ ہے جو ابھی تک آباد نہیں ہوا۔ استولا آئی لینڈ کی وجہ شہرت یہاں پر موجود 7 مختلف چوٹیاں ہیں۔ یہ جزیرہ بلوچستان کے ساحل سے 25 کلومیٹر دور بحیرہ عرب میں واقع ہے۔ یہ جزیرہ کتنا پرانا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا، مگر اس کا ذکر کتابوں میں 325 قبل مسیح میں بھی ملتا ہے، جب ایڈمرل نیچوس کو الیگزینڈر دی گریٹ نے بحیرہ عرب اور خلیج فارس کو ایکسپلور کرنے بھیجا تھا۔ 1982 میں پاکستان کی گورنمنٹ نے یہاں پر ایک لائٹ ہاؤس بنایا جو کہ رات کے اندھیرے میں بحیرہ عرب میں چلنے والے جہازوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے جسے حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ استولا آئی لینڈ آج بھی اپنے نیچرل فارم میں موجود ہے، جس پر پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ نمبر 9 نلتر ویلی، گلگت بلتستان۔ دوستو، ہماری لسٹ میں نمبر 9 پر نلتر ویلی ہے جو کہ گلگت سے 54 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہاں پہنچنے کا واحد ذریعہ جیپ ہیں جو یہاں چلتی ہیں۔ نلتر ویلی کا یہ علاقہ جنگلات کی خوبصورتی اور قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ دوستو، یہاں کے لوگوں میں اسکیڈنگ کا بہت شوق پایا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں کے لوگ زیادہ امیر نہیں ہیں تو وہ اسکیڈنگ کا مہنگا گیئر نہیں خرید پاتے، اور یہ لوگ اپنے خود کے بنائے ہوئے لکڑی کے اسکیڈنگ شوز استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 8 دودی پاتسر جھیل، کاغان ویلی۔ دوستو، خیبر پختونخوا میں موجود لولوسر دودھ پسل نیشنل پارک میں موجود دودی پاتسر جھیل پاکستان کے خوبصورت جگہوں میں نمبر 8 پر آتی ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 3800 میٹر بلندی پر موجود ہے۔ دودی پاتسر جھیل کا پانی ہلکے سبز اور ہلکے نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ دوستو، اس جھیل کا پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے کیونکہ یہ سیدھا گلیشیئر سے نکل کر آتا ہے۔ اس علاقے میں بہت سے جنگلی جانور پائے جاتے ہیں جن میں کالا ریچھ، لومڑی، برفانی چیتا اور بہت سے نایاب نسل کے پرندے شامل ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا بھر سے برفانی چیتا ناپید ہو چکا ہے، لیکن دودی پاتسر دنیا کا واحد علاقہ ہے جہاں پر برفانی چیتے موجود ہیں۔ نمبر 7 گانچی، گلگت۔ دوستو، گلگت بلتستان کا یہ علاقہ گانچی ہماری لسٹ میں نمبر 7 پر آتا ہے، اور یہ علاقہ پیلے رنگ کے پوپلر کے خوبصورت درختوں کی سرزمین ہے۔ گانچی کا مشہور مقام کھیلو ہے۔ گانچی نیلے پانی، خوبصورت چوٹیاں اور سڑک کے کنارے موجود پیلے درختوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں پر آباد لوگ بہت ملنسار اور بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ یہاں پر پچھلے کئی صدیوں سے آباد ہیں۔ گانچی کا یہ علاقہ بہت پہلے بدھ مت کے پیروکاروں کی سرزمین تھا، اور آج بھی یہاں صدیوں پرانے بدھ مت کے مجسمے اور باقیات موجود ہیں۔ 1570 عیسوی میں سید الناصر طوسی اور سید علی الطوسی یہاں آئے اور اسلام کا بول بالا کیا۔ یہاں پر خیلو فورٹ کے نام سے ایک قلعہ موجود ہے جو 1840 عیسوی میں راجہ دولت علی خان نے بنوایا تھا۔ ان کے خاندان نے اس قلعے پر 700 سال تک حکومت کی۔ آج یہاں پر بنایا گیا قلعہ خیلو فورٹ ایک ہوٹل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نمبر 6 چتھر نورانی، بلوچستان۔ دوستو، بلوچستان کے مشہور علاقے جھل مگسی میں کھجوروں کا ایک باغ بھی ہے جو پیر چتھر نورانی کے نام سے مشہور ہے۔
दोस्तों यह पहाड़ी सिलसिले में मौजूद इस इलाके में एक चश्मा भी मौजूद है जो कि सदियों से यहाँ बह रहा है। इस पहाड़ी सिलसिले में मौजूद इस झील में खूबसूरत मछलियाँ भी पाई जाती हैं जो कि 2-2 फुट तक लंबी होती हैं। नखलिस्तान नुमा इलाका क्वेटा से 235 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। यहाँ पर आने के लिए एक हाईवे आती है और लोग आसानी से इस खूबसूरत मकाम तक आ जाते हैं। ठंडे पानी में मौजूद मछलियों के साथ नहाने और शहर की शोरगुल और आलूदगी से दूर आकर पिकनिक मनाना उम्र भर की यादगार बन जाता है। नंबर 5 गोजल वैली। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर गोजल वैली का ये इलाका आता है जो कि समंदर से 15,400 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। इस इलाके की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये इलाका एक तरफ से चाइना बॉर्डर को टच करता है तो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान बॉर्डर को टच करता है। पाकिस्तान और चाइना को मिलाने वाली कराकोरम हाईवे इस गोजल वैली से होकर गुजरती है। 1974 से गोजल वैली हुंजा स्टेट का हिस्सा था। इस पर मीर ऑफ हुंजा की हुकूमत हुआ करती थी। गोजल वैली है तो बर्फ़ पोश चोटियों से घिरा हुआ जहां दूर दूर तक आपको कोई और इंसान नज़र नहीं आएगा। मगर इस इलाके की ज्योग्राफिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ गोजल वैली का इलाका खूबसूरत है बल्कि यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। यहाँ मौजूद बच्चों की आंखें नीले रंग की होती हैं और गाल आड़ू की तरह होते हैं। गोजल वैली में एक झील भी मौजूद है जिसे बोर्थ लेक कहते हैं। यह इलाका पिछले कुछ सालों में दहशतगर्दी की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ। अब लोग इसकी तरफ ज़्यादा रुख नहीं करते। नंबर 5 किला रानी कोट सिंध। दोस्तों सूबा सिंध में मौजूद ये किला रानी कोट पथरीले चटियल पहाड़ों के दरमियान में मौजूद है। दुनिया भर के आसार कदीमा के लोग इस किले को देखने आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये किला किसके दिफा के लिए बनाया गया था और किससे दिफा के लिए बनाया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 36 किलोमीटर के दायरे के साथ ये किला दुनिया का सबसे बड़ा किला है। ये किला 3 अतराफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है जबकि चौथी तरफ से ऊंचे पहाड़ इस किले को महफूज रखते हैं। चीन में मौजूद दीवार चीन की तरह इसे दीवार सिंध भी कहा जाता है। यहाँ पानी का वाहिद ज़रिया ये चश्मा है जो कि किले से निकलता है और इर्द गिर्द के इलाकों को सैराब करता है। कहा जाता है कि ये चश्मा यहाँ मौजूद सदियों पहले कबीले वालों ने बनाया था और इनमें से कुछ लोग यहाँ आज भी मौजूद हैं। नंबर 3 रामा मेडोज़ गिलगित। रामा मेडोज़ एक तिलस्माती वादी है और अभी तक ये सियाहों की नज़र से ओझल है। रामा मेडोज़ सतह समंदर से 3,300 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। यह खूबसूरत वादी गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तूर में मौजूद है। रामा मेडोज़ की खासियत यहाँ के लहलहाते दरख्त, खूबसूरत झील और बर्फ़ पोश पहाड़ों और चोटियों के नज़ारे हैं। इस इलाके की खूबसूरती को आप सिर्फ मौसम गर्मा में ही इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये इलाका साल में 10 महीने बर्फ़ में ढका रहता है। यहाँ पर मौजूद रामा झील और उसकी ठंडी हवा किसी को भी दीवाना बना सकती है। नंबर 2 आंसू झील कागान वैली। नंबर 2 पर मौजूद इस झील का नाम सुनकर आपको पता चल गया होगा कि इसे आंसू झील क्यों कहा जाता है। इसकी शक्ल बिल्कुल इंसान के आँखों से निकलते हुए आंसू की तरह है। दोस्तों इस झील के बारे में 1993 तक पाकिस्तान में किसी को पता तक नहीं था। ये झील सतह समंदर से 4,425 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। इसके बिल्कुल साथ मलका पर्वत के नाम से मशहूर एक पहाड़ मौजूद है जो कि कराकोरम पहाड़ी रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़ है।
1993 میں پاکستان ایئر فورس کے 2 پائلٹ جو کہ اس جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سطح سمندر سے اتنا بلندی پر ایک جھیل موجود ہے جو کہ بالکل انسانی آنسو کی طرح نظر آتی ہے۔ سال میں 10 مہینے یہ جگہ برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ آپ صرف جولائی اور اگست میں آنسو جھیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، کچورا جھیل گلگت۔ دوستو، پاکستان کے 10 خوبصورت مقام میں نمبر 1 پہ کچورا جھیل آتی ہے۔ دوستو، اسکردو کے خوبصورت مقام سے تھوڑا آگے جائیں تو 2 جھیلیں آتی ہیں جنہیں کچورا جھیلز کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کو اپر کچورا اور دوسری کو لوور کچورا لیک کہتے ہیں۔ یہ جھیلیں کراکرم ماؤنٹین کا حصہ ہیں۔ دوستو، سطح سمندر سے 2500 میٹر کی بلندی پر موجود کچورا جھیل کی اپنی گہرائی 70 میٹر ہے۔ یہاں شدید گرمی میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 15 سینٹی گریڈ تک جاتا ہے، جبکہ سردیوں میں اس جھیل کا پانی پوری طرح جم کر برف بن جاتا ہے۔ دوستو، اس خوبصورت جھیل تک پہنچنے کا راستہ بہت مشکل اور دشوار ہے، اس لیے اس جھیل تک کافی لوگ نہیں پہنچ پاتے۔ لوور کچورا لیک کو شنگریلا لیک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام اس جھیل کو ساتھ میں موجود شنگریلا ریزورٹ کے نام سے دیا گیا ہے۔ یہاں پر موجود شنگریلا ریزورٹ پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ یہ ریزورٹ پاکستان آرمی کے محمود اسلم خان افریدی نے 1983 میں بنایا تھا۔ اس ریزورٹ کی وجہ شہرت ایک ہوٹل ہے جو کہ ایک جہاز میں بنایا گیا ہے۔ یہ جہاز کافی عرصہ پہلے یہاں پر کریش ہوا تھا اور اسے یہاں سے لے جانا کافی دشوار تھا، تو اس ریزورٹ کے مالک نے اس جہاز کو خرید لیا اور اسے ٹھیک کرا کے اس میں ایک خوبصورت ہوٹل بنا دیا۔ دوستو، اگر آپ انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل انفارمیٹیو سومرو کو سبسکرائب کریں۔